نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. میاں والی کے مختلف علاقوں میں بیان کے لیے میری حاضری ہوتی رہتی. آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ ہو، اور اس میں مذہبی پروگرام ہو، تو یقیناً اس کا عنوان سیرت النبی ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی
سیرت کا موضوع اور عنوان اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان کو حضرت نوح جتنی عمر مل جائے اور پھر اللہ اسے جبریل کی زبان دے دے وہ ساری زندگی بغیر کوئی اور کام کیے میرے آقا کی سیرت کو، عظمت کو بیان کرتا رہے تو وہ سیرت کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خطیب کے لیے چناؤ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کہ سیرت کے کس حصے کو بیان کیا جائے۔ آج میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں اس عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی میرے نبی کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے، اور نبوت کے ملنے کے بعد یہ زندگی اتنی قیمتی بنی کہ رب نے عرش پہ بیٹھ کر اس زندگی کی قسم اٹھا لی۔ یہ دنیا کی زندگی میرے آقا کی اعلیٰ، اولا، برتر اور بالا قدر زندگی، اور جو زندگی میرے آقا کو وفات کے بعد عالم برزخ میں ملی، وہ عالم برزخ کی زندگی بھی میرے نبی کی طیب اور پاکیزہ زندگی۔ قیامت کے دن جب قبر مبارک سے اٹھائے جانے کے بعد آپ آئیں گے تو وہاں جو عظمت اور سرداری آپ کو ملے گی اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اور قیامت کے دن فیصلے ہو جانے کے بعد جنت میں میرے نبی کو جو زندگی ملے گی وہ بھی سب سے اعلیٰ زندگی ہو۔ پتہ نہیں ان میں سے میں کتنی زندگیوں کو بیان کر سکوں گا۔ پہلی زندگی ہے جو آپ کی پیدائش سے شروع ہوئی اور اعلان نبوت کے دن تک
وہ 40 سال پر محیط ہے. وہ اتنی ستھری اور اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر اس گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا ہے. پہلے دن تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا. جب آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ نے اس دن کوئی معجزہ دکھایا؟ بولو تو صحیح ذرا. پہلے دن آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. بعد میں بے شمار معجزے میرے نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوئے. میرے نبی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے. میرے آقا وادیوں میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے. توجہ ہے آپ؟ مل کے بولیں گے. نہیں تو یقین کرو منصوفی والی تقریر بھی آندھی ہے. بزرگوں دوستوں میں وہ شروع کر چڑھ. کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا. کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. خطیب اسے بیان کرتے رہتے. بندیالوی بھی اس طرح بیان کرے تو پھر فرق کیا رہے. بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی. بڑے معجزے میرے نبی نے دکھائے. چاند 2 ٹکڑے ہونے لگ گئے. لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی تو وہ ساری زندگی نہ دکھی. وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور میرے نبی نے وہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. بڑے معجزے دکھائے. ایک پیالہ دودھ کا ہے، سینکڑوں آدمی پی کے اٹھ گئے. 7 آدمیوں کا کھانا ہے، 20 آدمی کھا کے چلے گئے. میرے موضوع سے یہ متعلق تو نہیں ہے لیکن بات ضرور کروں گا. جتنے لوگ شرک کے مریض بنے نا اور جتنے لوگ شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں نا، انہیں دھوکہ لگا ہے نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ نوجوان، کالج سکول یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہو، بچے، بتاؤ عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا، کیوں مانا؟ دھوکہ کہاں سے لگا؟ مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیتا ہے. مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے. مردوں کو معلوم ہوتا ہے ان کے اختیار میں ہیں، وہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں. 8 آدمیوں کا کھانا 100 آدمیوں پہ پورا کر دیں. ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے چلے جائیں. رزق کا بڑھانا
ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ حاجت روا ہیں، مختار ہیں۔ جتنے لوگوں کے عقیدے بگڑے، دھوکہ کہاں سے لگا؟ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجمع میں علماء کرام ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں، بنیادی باتیں کریں، لوگوں کو بتائیں بنیادی باتیں۔ میں نے 5 جمعوں میں یہ موضوع بیان کیا ہے، کل پرسوں 6واں جمعہ ہے جس میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں کو سمجھائیں نبیوں کے معجزے برحق، اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق، کوئی انکار نہیں ہے۔ مریم کے پاس بند کمرے میں پھلوں کا پہنچنا، مریم کوئی نبی ہے؟ اصحاب کاف کا 309 سال سونا، ذوالقرنین کا مشرق و مغرب تک پہنچنا، تو قرآن نے بیان کی ہیں کرامتیں۔ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی عزیز اگر اس مجمع میں آیا ہے ہمیں سننے کے لیے، خدا کے لیے جتنے پیار سے میں گفتگو کر رہا ہوں اتنے ہی پیار سے میری گفتگو کو سنیں۔ نہ میں زج کروں گا، نہ میں ہٹ کروں گا، نہ میں تمسخر اڑاؤں گا، نہ میں تضحیق کروں گا، نہ میں فتویٰ لگاؤں گا کہ میں مفتی نہیں۔ وہ اطمینان سے میری گفتگو کو سنیں، ضد نہیں، اناد نہیں، دشمنی نہیں، خدا کی قسم سمجھانا مقصود ہے۔ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ اشاعت و توحید والے معجزے نہیں مانتے، یہ ولیوں کی کرامتیں نہیں مانتے، تم کانوں کو ہاتھ لگا کے یار بھاگ جاتے ہو۔ ہمیں ملنے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے، ہمیں ملو تو صحیح یار، ہم سے گفتگو تو کرو۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا عزیز اور بھائی یہاں آیا ہے، وہ میری گفتگو کو غور سے سنے۔ انبیاء کے معجزے برحق، ولیوں کی کرامتیں بھی برحق، لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں نبی کے بس میں رزق کو بڑھانا، نبی کے اختیار میں ایک پیالہ سینکڑوں بندوں پہ پورا کر دینا، نبی کے قبضے میں 7 بندوں کا کھانا 200 بندوں کو کھلا دینا۔ معجزے بیان کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہاں ہوئے نا مشکل کشا، عطا کرنے والے ہوئے نا، رزق دینے، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ خدا گواہ یہ علماء بیٹھے ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، ان سے پوچھو ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں دیوبندی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، بریلی مدارس میں بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پڑھاتے ہیں سارے علماء۔ بندیالوی کا قصور یہ ہے اے توہن دسن لگ گیا، یہ تمہیں بتانے لگا ہے، ورنہ مدرسوں میں سارے پڑھاتے ہیں۔ ان سے پوچھ لو عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزہ فعل نبی کا نہیں ہوتا، معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی میرے ان بھائیوں کو، دوسرے مسلک کے میرے ان عزیزوں کو، بندیالوی چٹکی میں سمجھا دے، یوں سمجھا دے۔ توجہ میری طرف رکھیے، دلیل میں دے دیتا ہوں، سمجھ نہ آئے تو پیسے واپس۔ انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ اگر معجزہ، توجہ ہے آپ کی، غور سے سنیں گے، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے اختیار سے صادر ہوتا
تو پھر حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. اپنی مرضی نال جو سب بنیا سی، اپنے اختیار نال جو سب بنیا، بھاگنا کیوں، ڈرنا کیوں؟ بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ نے سب نو آخیا بے پیچھے لگ جائے. قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے ویدھا بھی نہیں. ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، لا تخف. اس دا معنی تو تسی کرو یار، اپنی مرضی سے سانپ بنا ہے تو ڈرنا کیوں؟ لا تخف. اگر آپ میں جتنے نوجوان بیٹھے، اگر عربی کی شدھ بدھ ہے، تمہیں ایک رائی کے برابر تمہیں عربی سے تعلق ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو. علماء بڑا مزہ لیں گے. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ سے رب نے کہا اس کو پکڑ، سنعیدھا سنعیدھا سیرتھا الاولی، سنعیدھا سیرتھا الاولی. پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لے آنا ہمارا کام ہے. یہ قرآن ہے. یہ سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو. سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے. یار یہ میرا موضوع نہیں. یہ موضوع ہوتا تو اس پر میں گفتگو کرتا. میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کی. بعد میں بڑے معجزے پیش کیے، بے شمار معجزے صادر ہوئے. پہلے دن کوئی معجزہ نہیں. اتنی پاکیزہ اور ستھری زندگی ہے میرے نبی کی، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی. اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا تھا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے قبل از نبوت. میرے نبی نے مکے کے لوگوں کو کہا تھا تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں. یہ میں کیوں آکھی، یہ گل میں کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ بچپن دے یاراں کو یاراں دیاں گلاں لکی ہوئیاں نہیں ہونی ہیں. جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی. تہاڈے وچ او بھی نے جنہ دے رلے میں بکریاں چرائیاں، تم میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ میں نے شام کا سفر کیا. تم میں میرے بچپن کے یار، میری جوانی کے دوست. تم نے میرا سفر دیکھا، حضر دیکھا، خلوت دیکھی، جلوت دیکھی، خوشی دیکھی، غمی دیکھی، تجارت دیکھی. میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی. میں نے 40 سال کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے. میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کس جگہ پہ میرے نبی نے چیلنج کیا؟ طائف میں کھڑے ہو کے، بولو تو صحیح یار. جدے میں کھڑے ہو، مصر میں کھڑے ہو، اپنے شہر میں کھڑے ہو کے جوانی اور بچپن کے یاروں میں کھڑے. نہیں سمجھو گے یار. میں جب تک کھول کے نہیں سمجھاؤں گا تمہیں میرے نبی کی عظمت سمجھ نہیں. میاں والی کا آدمی ہو، یہاں منہ کالا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہوئے، ڈاڈھی ہوئے، پولیس پیچھے لگ گئی، یہ یہاں سے بھاگا، کراچی چلا.
کراچی جا کے اس نے زلفیں بڑھائیں، داڑھی رکھوائی، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح لی، ایک خانقاہ بنائی، اللہ اللہ اللہ۔ کراچی کے لوگوں کو کہتا ہے میں ولی منو، میری پگڑی ویکھو، میرا جبہ ویکھو، میری تسبیح ویکھو، میرا ذکر ویکھو، میری خانقاہ ویکھو، میں ولی منو۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، ولی من لین، مزہ تائیں میاں والی وچ کھلو کے آکھے من ولی منو، اور میاں والی کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا، اساں ایف آئی آر کٹا کے لے آنے ہیں، تیری ولایت دستے ہیں تین۔ اب تمہیں سمجھ آئی میرے نبی نے یہ چیلنج طائف میں کھڑے ہو کے نہیں کیا تھا، بچپن اور جوانی کے یاروں میں کھڑے ہو کے کیا تھا۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اور یہ چیلنج قاری نبی سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے معصوم ہونا، علماء بھی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرا خیال ہے 80% بندیاں نو سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ آپ کا مطالعہ نہیں۔ 20% بندوں کو سمجھ آئے گی، لیکن 20% بندے سمجھ کے سبحان اللہ کہیں تے باقی 80 دا بھی کفارہ دیو، یہ انہوں سمجھ نہیں آئی۔ شاید اس سے اگلا جملہ میں کہوں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ گناہوں سے معصوم ہونا، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے۔ 20% سمجھ گئے ہو؟ یہ صفت امامت کی نہیں، زور سے بولا، زور سے بولا، نبوت کی ہے۔ اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھیں گے؟ یہ تین ضد ہوئے، یہ تیرا اصرار ہوئے کہ نہیں امام معصوم ہوتے ہیں، یہ تیری ضد ہوئے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ جس سے تیرے 2 اماموں نے صلح کر رکھی ہے، اس شخصیت سے تیری جنگ کیوں؟ تیری جنگ کیوں؟ ہم نے تو معاویہ سے صلح کی ہے اس لیے کہ علی کے بیٹوں نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کا، ہاتھ پہ بیعت بھی کی، خلافت بھی ان کے سپرد کی۔ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان آئے ہوں، نوجوانوں میں بھی ایک ہوتا ہے نا دماغ، تحقیق، تفتیش، جستجو، حوالے، علم ہوتا کوئی نہیں، تو مرزا جی علمی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، کتابیں بڑی دکھاتا ہے، یہ کتاب وہ کتاب، یہ تاریخ وہ تاریخ، تبری نے یوں لکھا، ابن کثیر نے یوں لکھا، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں مفسر نے یوں تو لوگ کہتے توبہ توبہ، ایڈے حوالے تے معاویہ دے خلاف، علماء کے اقوال، ائمہ کے اقوال، مورخین کے اقوال۔ بندیالوی ایک بات کہہ کے سارے حوالوں کو توڑ رہا ہے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے تھے رحمت اللہ، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے، لاٹھیاں رسیاں پھینکیں، دیکھنے والوں کو معلوم ہوا یہ سانپ بن گئے ہیں، بڑا روب ڈالا انہوں نے، حضرت موسیٰ بھی متاثر ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا تو اپنی لاٹھی سٹ،
حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ فکر مند تھے بھئی انہاں دیاں لاٹھیاں بھی تے سب بڑیاں پئیاں لوگوں نو نظر آ رہی ہیں، تے میری لاٹھی بھی کی بڑھنا، تے لوگوں نو فرق کیے پتہ لگے گا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر، پھینک۔ انہوں نے پھینکا، وہ سانپ بنا۔ اس نے سارے سانپوں کو ہڑپ کرنا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 100 200 300 اب یہی میدان میں پھر رہا ہے۔ جیلمی دے 500 سپاں دے حوالے تے میں سٹن لگا حضرت موسیٰ دی لاٹھی۔ سب اعظم ایک ہی بندیالوی کا حوالہ، سب حوالے گھرل ختم۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے۔ تو کتابیں اٹھا اٹھا کے پھرتا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے اور فلاں نے یوں لکھا ہے اور فلاں یوں کہتا ہے۔ ذرا قرآن تو پڑھ، قرآن میں رب کیا کہتا ہے، اسے پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے یہ برابر نہیں۔ پہلے ایمان لانے والے، خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا درجہ اعلیٰ ہے، اونچا ہے۔ بعد والوں کا درجہ اتنا نہیں جتنا پہلوں کا ہے۔ پھر رب کو پتا تھا نا کہ میں نے فرق کر دیا ہے، پچھلوں کا درجہ کم ہے، تو کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے اے مجبوری دا ایمان سی، وہاں کوئی نہیں سی، کہاں جاتے بھاگ کے، مجبوراً کلمہ پڑھ لیا۔ رب نے سورت حدید میں 27ویں پارے میں آیت نمبر 10 میں 2 گروہوں میں صحابہ کو تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اور تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا، ذرا کہو کلن، زور سے کہو یار، کلن۔ کیڑا کل سمجھی بیٹھے ہو؟ کلن، یہ چھوٹے کاف نال، کلن، کلن دا معنی کرو، زور سے بولو، زور سے بولو، کلن۔ واہ میرے مولا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، سب سے کر لیا۔ یہ ہے سرگودے دا تے یقین کرو میں اس نو نہیں آکھیا بے تو نعرے مار، آکھیا میں نعروں سے خوش نہیں ہوتا، بالکل خوش نہیں۔ ہاں آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، مجھے پتہ چلتا رہے کہ بات آپ کے ذہن میں نعرے محاذاں تے چلے۔ کلن وعد اللہ الحسنى والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ تنقیدیں کرتا پھرتا ہے، فلاں عالم نے یوں لکھا ہے اور فلاں عالم نے یوں لکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ علماء ناراض نہ ہوں تے من تھوڑی جی اجازت دے چھڈن۔ اعد لهم
جنات تجری تحتها الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے. جنت کے وعدے ہو رہے ہیں جناب. اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا. کہاں ہے تیرا تبری اور کہاں ہے تیرے عالم جنہیں تو نکال نکال کے دکھاتا پھرتا ہے؟ قرآن میں دیکھ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. فلاں نے یوں لکھا ہے اور فلاں نے یوں لکھا ہے اور فلاں نے یوں لکھا ہے. تبری نے جو حضرت داؤد کے متعلق لکھا ہے سناؤں آپ کو؟ خدا کی قسم مجھے ممبر زیب نہیں دیتا جو تبری نے حضرت داؤد کے متعلق لکھا ہے. اور تبری نے جو کچھ آمنہ کے لال کے متعلق لکھا ہے سناؤں آپ کو؟ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو. تو تبری نے تو حضرت داؤد پہ تنقید کی ہے. تبری نے تو میرے نبی پر جملے کسے. اس کو مان لوں اور اس کتاب کو چھوڑ دوں جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب. وہ صحابہ کے ایمان کا ذکر کرتا ہے, تقوی کا ذکر کرتا ہے, صداقت کا ذکر کرتا ہے, عدالت کا ذکر کرتا ہے, جنت کا ذکر کرتا ہے, رضا کی سندیں دیتا ہے. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ بھی میرا موضوع نہیں یار, واپس پلٹا, ورنہ میرا من پسند موضوع. میں نے جو کل میری کتاب آئی ہے خطبات بندیالوی کی 10ویں جلد, آپ بھی کہتے ہوں گے بھئی لکھ دا کس وقت بہ کے. بس دعا کرو, میری بڑی حسرت ہے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ دوں اور ایسی تفسیر لکھ دوں کہ پرائمری پاس بچہ بھی قرآن کو سمجھ جائے. اللہ کرے, آپ دعا کریں. اے تقریر تو میری جان چھڑا دو تو پھر میں لکھ دینا, 1 سال لکھ دیں. لیکن یہ تقریر تو جان ہی نہیں چھوڑ دی. سفر کر کے جاؤں گا واپس, صبح پھر 10 بجے نکلوں گا, پھر رات کو واپس جاؤں گا, پھر جمعہ پڑھاؤں گا, پھر درس دوں گا. کیا کر سکتا ہے بندہ؟ پھر بیمار آدمی ہوں اور لوگوں کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ بندیالوی جوان ہے. جب میں شروع چاہتا ہوں سا میاں علی, وہ میرے بلان والے سارے اللہ کو پہنچ گئے, چلے گئے. وہ پہلی کھیپ ہو ساری ٹھول ایسے ہی نا کاری سے سارے چلے گئے میرے. ہاں یہ آپ کی دعائیں ہیں, یہ آپ کی دعائیں ہیں. 27 سال سے شوگر ہے. ایک تقریر کر کے آیا ہوں تھمے والی زور کے بعد, صبح سفر کیا سرگودا سے, اب آپ کے سامنے. بدن میں ایک رتی برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہے. اللہ, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں صرف. ہوں میرے کو شوگر دے نسخے نہ پوچھنے لگ جان. شوگر والے تو یور کرتے پھر نے, تو کی کھانا. نسخہ ایک ہی ہے, کم کھا غم نہ کھا. نسخہ ایک ہی, کم کھا غم نہ کھا. یہ میرا موضوع نہیں, ورنہ مجھے اس پر جلال بڑا آتا ہے. یہ جو جیلمی کے پیچھے نوجوان لگے ہوئے ہیں, سمجھ ہی تو میں نہیں یار. کبھی یار صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے یار کبھی پوچھو تو صحیح, اور نوجوانوں جو بندہ صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ میاں
تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو تو صحیح اس سے یار، تو کون ہے؟ تیرے لیے رب نے جنت لکھی ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کو تو رب نے جنت لکھ کر دے دی. تو کون ہے؟ تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ کیوں جی مفتی صاحب، امام صاحب کھلوتے ہونے تھے مسلے تے تے قرات کر رہے ہوں تے نمازی 2 صفاں 3 صفاں، ایک بندہ وہاں وضو خانے میں ہو، وہ وضو کر کے نکلا، نیت اس نہیں بننی، اس اتھو لکمہ دیتا، امام صاحب بھول گئے، قرات بھول گئے، اس اتھو بارو لکمہ دے دیتا، امام صاحب چاہ لیا، نماز کیوں؟ اس کی پوزیشن کمزور ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کمزور ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، اس کی حیثیت، اس کی کیفیت، اس کی پوزیشن کمزور ہے، وہ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، نہیں پکڑ سکتا. جس نے 1 منٹ کے بعد صف میں شامل ہو جانا ہے، اگر وہ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، تو کتھوں دا طاقتور آ گیا جو صحابہ دیاں غلطیاں نپن لگا ہوئے ہیں؟ تو کہاں کا طاقتور آ گیا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو صحابہ پہ تنقید کرے؟ واپس آؤ یار، آ گئے ہو؟ معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اسی لیے تو میرے نبی نے چیلنج کیا، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ قوم نے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے، سچائی پایا ہے، سچائی. یہ میرے نبی کی زندگی کا پہلا حصہ ہے. قبل از میرے نبی کی عظمتیں، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت بیان ہو تو مومنوں کو سرور ملتا ہے، ذہنوں کو جلا ملتی ہے. اگلی بات ذرا سنو یار، پھر دیکھو میرے نبی کا مقام کیا ہے. پھر دیکھو، آپ نے فرمایا سچا پایا کہ ہاں، فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم دامن میں ہو، جو پیچھے میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک فوج آ رہی ہے، تم پہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے سیانے تھے، سمجھدار تھے، وڈیرے تھے، چودھری میاں علی دے خان، وہ اوپر چڑھ گئے. انہوں نے کہا کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا. فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کوئی فوجی لشکری سپاہی نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے میری بات کو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. کیسی پاکیزہ زندگی ہے میرے نبی کی. میرے نبی نے اپنی زندگی کی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر. ہمارے دوست کہتے ہیں یہ جڑے دیوبندی نے نا یہ میلاد نہیں پڑھتے. یار تسی تھوڑی جی اجازت دیو تو آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں.
مناؤ نہیں، ہاں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ تو میرے ایک بڑا جملہ مشہور ہے یار، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتے، وہ لائٹوں سے نہیں مانتے، وہ نعروں سے بھی نہیں مانتے، وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزار، پھر مانے گا، پھر خوش ہوگا، پھر راضی ہوگا۔ میرے تقریر کے متعلق ہی رہے گا میلاد انشاءاللہ۔ مائی حلیمہ آئی نا میرے نبی کو بچہ لینے کے لیے مکے میں، تو اور دائیاں بھی آئیں۔ حلیمہ ذرا غریب ہے، اس کی سواری کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، آہستہ چلتی۔ سہیلیاں پہلے پہنچ گئیں، ان کی سواریاں تیز تھیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی، اللہ نے کہا حلیمہ آج تھوڑا جہا پیچھے رہ جا، میں تیرے مقدر دا ستارہ چمکانا چاہتا ہوں۔ یہ مکے پہنچی نا تو جتنی دائیاں انہوں نے سرمایہ داروں، چودھریوں، خوانین، دولت مندوں کے بچے اٹھا لیے۔ جو دائی میرے نبی کے گھر آئی نا، اس نے سوال کیا بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ باپ تو نہیں ہے، یتیم ہے۔ ہاں پھر سن کی لبن، یہ خود بچہ یتیم ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئیں، رب نے پہنچی ہوئی دائیوں کو دھتکار دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے شہر میں پہنچ کے بھی محروم رہتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے یار، وہ ساریاں گلاں سن گھونگٹ چاہ کے نہ نچاؤ یار، پہنچ کے بھی محروم رہ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ مائی حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا، بچے تو اور نہیں ہیں، یتیم ہے تو کیا ہے، نہ لے جانے سے تو بہتر ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ حلیمہ میرے نبی کے گھر آئیں۔ آپ میں کئی لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، کئی ہمارے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں۔ سچی سچی گل کرو، جیڑیاں دائیاں آئیاں تے میرے نبی نو نہیں چاہیا تے پیچھے ہٹ گئیاں، انہاں وچوں کسی دا نام تو آندا تے بولو یار، کسی دائی کے نام کا آپ کو پتا ہو؟ نہیں، ثابت ہوا جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا، جو میرے نبی سے کٹ گیا مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا۔ ہر جگہ حلیمہ حلیمہ ہو رہی، ہر جگہ حلیمہ حلیمہ ہو رہی۔ بچہ دکھاؤ۔ میرے نبی کی والدہ محترمہ نے ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حلیمہ نے ایک نظر میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور بے ساختہ کہا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں نے اتنا خوبصورت بچہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لی۔ دائیاں 2 3 4 گھنٹے پہلے بچے اٹھا کے جا چکی ہیں، یہ پیچھے رہ گئی ہے۔
میرے نبی کو جو سواری پہ بٹھایا نا تو وہی لاغر اونٹنی، کمزور اونٹنی تیز گام ہو گئی، وہ دوڑنے لگی۔ آگے جانے والی جو سہیلیاں تھیں ان کو کراس کیا۔ دائیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل لئی گئی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں، سوار بدل لیا ہے۔ سواری نہیں، سوار بدل لیا ہے۔ ہن تساں میری اونٹنی دی ٹور نو نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ آپ کا اگر ذوق ہو تو ایک جملہ کہوں یار، بولو تو صحیح یار، یہ میں وقت دیکھ لوں یار، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے شروع کس وقت کی ہے۔ پونے 9 جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، سمجھو گے یار؟ زور سے بولو یار۔ میرے نبی ایسی بابرکت شخصیت ہے کہ بچپن میں حلیمہ کی اونٹنی پہ آئیں تو اونٹنیاں ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے، اور میرا یہی نبی ہجرت والی رات ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جائے۔ میرے نبی شخصیت ہی ایسی ہے، شخصیت ہی ایسی۔ پھر ابو بکر دیاں ریسا ہی کوئی، ابو بکر دیاں ریسا ہی کوئی۔ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو یار، کیڈی حسرت ہے ساڈی، کیڈی حسرت ہے ساڈی، کدی خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ کتنی حسرت ہے یار ہماری کہ کبھی خواب ہی میں آپ کی زیارت ہو جائے، اور جس کو ہو جائے وہ خوش قسمت لوگوں کو بتائے میری آنکھوں نے خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ تو خواب وچ نبی پاک نو ویکھ لے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا غار تھی، تنہائی تھی، 3 راتیں تھیں، ایک میرا نبی تھا، دوسرا ابو بکر تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ریساں ہی کوئی۔ ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھایا، 50 سال عمر ہے، کتنی؟ اس غار پہ تو جوان بندہ بھی نہیں چڑھ سکتا، اور یہ پوری نبوت کو اٹھا کے لے گیا۔ جملہ تو یار میں نے بڑا بول دیا، یہ پوری نبوت۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی کی عمر 30 سال ہے، 29 سال، کڑیل جوان۔ نبی پاک نے فرمایا میرے کاندھے پہ آؤ، ان بتوں کو توڑ۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کے کاندھوں پہ آؤں، تساں میرے کندھے تے آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ 50 سال کا ابو بکر تھا۔ ذوق ہو اور پھر بندیالوی کا بھی ذوق ہو، جملے تو بہت ہوتے ہیں یار۔ آج نبوت کے بوجھ کو ابو بکر نے کاندھوں پہ اٹھایا، عرش والے نے بتایا کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی وہی ابو بکر اٹھائے گا جس نے ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ خلافت کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا ہے۔ یقیناً مائی حلیمہ کا کوئی بچہ ہوگا تبھی تو دودھ پلا رہے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے ایک طرف کا دودھ
اپنے بچے کے لیے، ایک طرف کا دودھ ننھے محمد کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کی، ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا، ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، کسی کا حق نہ کھایا کرو۔ آج میں بھائی کا حق کھا لوں تو کل میں یہ بات کیسے کہوں؟ کبھی میلاد کا جلوس نکال کے بازار میں آنے والے علماء اور خطبہ بازار کے تاجروں کو بھی میلاد کا یہ سبق دیتے، کاش کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچو، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا نہ بیچو، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے نہ بیچو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، کسی کی جائیداد پلاٹ مکان دکان پہ قبضہ نہ کرو، سود ہوں چپ کر گیا ہو، تھوڑی واری آئی تھی ہولے بولنے لگ گئے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ میلاد کا سبق ہے، لیکن ہمارے علماء نے یہ کہا جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائیں نبی اس پہ راضی ہو گئے۔ انا للہ، تاجر اور دلیر ہو گیا، اس نے کہا جھنڈیوں سے راضی ہوتا ہے تو اس دفعہ 1000 کی لگائیں، اگلے سال 2000 کی لگا دیں گے۔ تاجروں کو بتاؤ جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوتا، ہمارا آقا تب راضی ہوگا جب تجارت اس کے حکموں کے۔ کون سی چیز آپ کو بازار میں خالص ملتی ہے؟ ہر چیز 2 نمبر، کیا ملک ہے یار؟ لالا موسا میں بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی، 2 نمبر مال دو، ان آخیا سن ایٹم بم وکھاؤ سی وہ بھی 2 نمبر بنا دیں۔ یہ چائے کی پتی لپٹن یلو لیبل 2 نمبر بھری جا رہی، بک رہی۔ کالیاں مرچاں 2 نمبر، کالی مرچ چھلکا سب گول، اے چھلی دے تکا نہیں ہوتا، اس کو جناب 2 نمبر کا۔ دودھ، گھی، مکھن، پھر میاں والی والوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، ماکھی، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اے اللہ دی قسم ہے سرگو دے جا کے بیچ دینے، لاہور انار کلیج بیچ کے دینے، اللہ دی قسم ہے بالکل خالے سے اساں آپ بنایا، لہایا نہیں بنایا۔ وہ جڑا لاندہ ہو اتنا زیادہ نہیں ہوتا بھائی وکے بازار چاہیے۔ میرے نبی کی نبوت کے ملنے سے جو پہلی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ اور نبوت کے ملنے کے بعد پھر تو میرا نبی رب کی نگرانی میں آ گیا ہے، پھر تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی۔ پھر میرے نبی کی زندگی کی پاکیزگی دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس جگہ پہ آپ کا انتقال ہونا ہے، جس جگہ پہ آپ کی روح قبض ہونی ہے، آخری وقت آنا ہے جس جگہ پہ آپ کا، رب نے بہت پہلے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں میرے نبی کا آخری وقت تھا اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔
پاکیزگی دیکھیے ذرا زندگی کی، مقام دیکھیے. حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے، آخری وقت ہے، جبریل پاس کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی. میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں دی، رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے کہ جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، میرے نبی کے گھر قدم نہیں رکھنا. یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. کچھ خصوصیات ہوتی ہیں انبیاء کی، وہ انبیاء کے لیے خاص ہے. کچھ خصوصیات نبی پاک کی. امت کو کہا بھائی 4 شادیاں، خود میرے نبی نے کتنی کی؟ خصوصیت. امت کو یہ نہیں کہا بھائی 4 کرو، ہاں مطلب میاں علی دی زنانی میرے خلاف ہو جان، میں چنگی تلقین کر کے گیا. ہاں سن رہی ہیں؟ نہ بھائی نہ میری ماں بہنوں، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میری مجال. اللہ نے قید لگائی ہے، قید. انصاف کر سکو تو کیا ایک دن ایک بیوی کے گھر، ایک دن ایک بیوی کے گھر، یا ایک ہفتہ ایک بیوی کے گھر، ایک ہفتہ. کپڑے ایک جیسے، کھانا ایک جیسا، سہولیات کرو. اور اگر یہ نہ کر سکو فواحدتن، یہ قرآن ہے. عدل، جس نے 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، قیامت کے دن وہ فالج زدہ اٹھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کی تو مریدوں نے کہا حضرت تسی دوئی شادی دا راہ نہیں کھول دیتا. مرید کہیں گے پیر صاحب کیتی ہے، سان بھی کرنی چاہیے دیئے. فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، بند کر دیا ہے، بند کر دیے. فرمایا میری دقت، میری مشقت، میری پریشانی، میری تکلیف دیکھیں گے نا، دوئی شادی دا نام ہی نہیں لینی. انہوں نے ڈیوڑی میں ترازو لٹکایا، ڈیوڑی میں ترازو لٹکا ہوا، ہر چیز تل کے اندر جاتی ہے، آدھی ادھر آدھی تل کے. ایک زمیندار ان کا مرید تھا جٹ، وہ 2 تربوز لے کے آئے، 2 تربوز. تھانے سے فرمایا 2 کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں، 2 لائے ہوں. تھانے سے کہا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا، یہ تو بے انصافی ہے. اس کا کیا من پتہ سی میں تلوا کے برابر لے آیا. تھانوی صاحب نے فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا. اس کا کہے دا علاج میرے کو کوئی. تھانوی صاحب نے فرمایا اس کا علاج میرے پاس ہے. چھری منگوائی، ایک تربوز کو کاٹا، پھر دوسرے تربوز کو کاٹا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، اندر 2 حصے ادھر بھیجے، 2 حصے ادھر. وہ جٹ دیکھ رہا تھا. اس کا کیا پیر صاحب تو تے مصیبت نہیں پھنس گیا. دو شادیوں کی اجازت تب ہے جب عدل کر سکو، عدل نہ کر سکو تو. میں اکثر وہ لطیفہ سناتا ہوں، لطیفہ نہیں حقیقی بات ہے. ہمارے سرگودا میں ایک عالم تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، بڑی پرانی بات ہے، میری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کئی دفعہ میرے پاس آ کے رہ جایا کرتے تھے، چلو گفتگو کی، کوئی بات چیت کی. ایک دن مجھے کہنے لگے بندیالوی صاحب آج تھے غضب ہی ہو گیا. میں کہا کی ہوا جناب؟ کہنے لگے میری جو چھوٹی بیوی ہے نا بعد والی، مجھے اس سے زیادہ پیار ہے، قدرتی بعد والی بیوی سے. تو کل اس کی باری تھی سالن پکانے کی، تے وہ مٹر کٹتی پئی سی، تے میں اس نال پیار سی، میں بھی پیڑی لیڑ کے نہ نیڑے ہو گیا، میں بھی وہ نال مٹر کڈھان لگ گیا. اج واری سی وڈی بیوی دی، اس 10 کلو مٹر بازاروں منگوا لے. اس آ کے آ بھائی کاری، کل بڑے مٹر کڈے نہیں، ایتھے بات ہے مٹر کٹ. میں تو سارا دن مٹر کٹ کٹ کے مر گئی ہوں. کیا انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں خصوصیت یہ ہے
جس جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے وہی اس کی قبر منور بنتی ہے۔ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے جسد اقدس کو کیڑے مکوڑے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کا وجود الان کما وضع آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب منبر پہ علماء ہم پر الزام لگاتے ہیں، جمعے کے دن لگاتے ہیں، باوضو لگاتے ہیں۔ اشاعت و توحید والے کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے، پتھر ہے، شرشیں ختم ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ سنو، نبی پاک کے وجود مقدس کو قبر منور میں کیڑے مکوڑے مٹی ریت یہ کھانا تو دور کی بات ہے، بندیالوی کی بات سنو۔ جب میرے نبی پاک کو آخری غسل دیا گیا اور آپ کے بدن کو پوچھا گیا اگر پانی کا کوئی قطرہ جسم پہ باقی رہ گیا، پوچھا نہیں گیا، اور اس قطرے سمیت میرے آقا کو دفن کیا گیا، وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ۔ الزام لگاتے ہو، صرف اس لیے لگاتے ہو کہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں، لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، اور لوگوں کو ہمارے قریب اس لیے نہیں آنے دیتے ہو کہ ہم آپریشن کر کے اینکیں فٹ کر دیتے ہیں، پھر ان کو تمہارے ماتا کے داغ نظر، تم کہتے ہو انہوں اندھا رہنا چاہیے، اندھے رہیں۔ یہ الزام تراشیاں کرتے ہو یار، منبر پہ بیٹھ کے خوف خدا کا۔ میں دنیا کی کسی تر و تازہ چیز کو نبی پاک کے وجود مقدس کے ساتھ مثال دے دوں نا تو میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے۔ میں نہیں دینا چاہتا، میں نہیں دینا چاہتا۔ خدا گواہ ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنی قبر منور میں جتنا میرے نبی کا وجود مقدس تر و تازہ ہے۔ کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، تر و تازہ ہے۔ یوں ہی الزام لگاتے رہتے ہیں پتھری نے۔ ہاں، ایک معنی میں ہم پتھری ہیں، ہمارے دلائل پتھر کی طرح مضبوط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دلائل ہمارے پتھر سے بھی زیادہ مضبوط۔ دوسرے معنی میں کہتے ہو تو پھر میں اپنا عقیدہ بیان کر کے جا۔ میاں والی کے لوگوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی عالم نے اس سے پہلے کہی بھی ہو، شاید نہ بھی کہی، لیکن آپ کو اس بات کا لطف آ جائے تو بندیالوی کو دعا دے دیں۔ نبی پاک کے وجود مقدس کو مٹی نہیں کھاتی، بولو زور سے، مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ مٹی نے تو 309 سال اصحاب کہف کے وجود کو بھی نہیں کھایا، اسی طرح پڑے رہے۔ مٹی نبی پاک کے وجود کو بھی نہیں کھاتی، فرق کیا رہا؟ میرے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، اصحاب کہف کے وجود کو مٹی نے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ جسم میں روح موجود ہے، میرے جسم میں روح موجود ہے، اصحاب کہف کے جسم میں روح موجود تھا۔ جسم میں روح موجود ہو، مٹی جسم کو نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے، پھر نہیں کھاتی۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے۔ روح کہاں ہے؟ عالم برزخ۔ او سیدہ فاطمہ نے کہا تھا من جنت الفردوس، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حسنین کی ماں کہہ رہی، میرے نبی کی لخت جگر کہہ رہی،
بخاری نے اس کو نقل کی. من جنت الفردوس ماوا، جنت الفردوس ہو، صرف جنت نہیں. کیوں بار بار توجہ دلا رہا ہوں؟ صرف جنت نہیں، جنت الفردوس ہو. اٹھاؤ بخاری. جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. جنت الفردوس کون سی جگہ ہے جس کا چھت اللہ کا؟ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرش کہاں ہے. جہاں عرش ہے اس کے نیچے میرے نبی کی روح مبارک. اور اس میں کوئی گستاخی نہیں، اس میں کون سی گستاخی ہے؟ اس میں سیدہ فاطمہ کی تائید ہے. جسم میں روح نہ ہو پھر مٹی. سچی سچی گل کرو. الگ کمرہ تھا، اس سے جبریل ہوندا، سامنے زلیخا ہوندی. زلیخا جبریل کو کہتی ہے تلک، اتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. جبریل کہتا معاذ اللہ معاذ اللہ. تھا کوئی کمال؟ تھا کوئی کمال؟ کیوں؟ نوری ہیں، جبریل نوری ہیں، اس میں قوت شامانی نہیں، مردوں والی طاقت نہیں. یوسف ہو 4000 مردوں کے برابر قوت ہو. اللہ اکبر. پھر یوسف کا حسن ہو، پھر یوسف کی جوانی ہو، پھر بند کمرہ ہو، پھر یوسف کا تجرد ہو. یہ تجرد ہو مشکل لفظ نہیں نکل گیا یا کنوارا ہونا، کنوارا ہونا. پھر یوسف کا تجرد ہو، پھر تنہائی ہو، پھر کوشش مرد نے نہیں کرنی. ادھر سے کوشش بھی ہو رہی ہے، بند کمرہ، 4000 مردوں کے برابر قوت، بھرپور جوانی. زلیخا کہتی ہے تلک. کمال یوسف کی بشریت کا ہے جس نے کہا تھا معاذ اللہ. بشر ہو کے بچے تب کمال ہے، نور بچ جائے تو کون سا کمال ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کسی سے کبھی اجازت نہیں لی. اجازت ہو تو بلا لوں. میرے نبی نے فرمایا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، رب تو تیری ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہوا ہے. آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا بلا لے، میں بھی تیار. میرے نبی نے انگلی اٹھائی، اللہم بالرفیق الاعلی. کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح یار. کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ اللہم بالرفیق الاعلی. میرے نبی کی پاکیزگی دیکھیے، میرے نبی کا طیب ہونا ذرا ملاحظہ تو کیجئے یار. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر میں نے محسوس کیا کہ آپ کا وجود بوجھل ہو گیا، ہاتھ ڈھلکنے لگ گیا اور آپ کے وجود مقدس سے جب آپ کی روح منور باہر نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگی تھی، میں نے ساری زندگی ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی ہے. میرے نبی کی زندگی بھی پاکیزہ، میرے نبی کی موت بھی.
دو یار سیرت کے 2 حصے میں نے تقریباً بیان کیے ہیں، 2 ادھار رہ گئے یار، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا دیکھیں۔ اور بیٹھ جاؤ بکر، بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ۔ 29 تاریخ کو پروگرام بھی ہے، 29 تاریخ سرگودے پروگرام، یہ اپنی مسیطہ چ نہیں آتی نہ سرگودے کتنے جانا، رولا نہ پائے، یہ یہیں ٹھیک ہے۔ کوئی آنا چاہتا ہے تو 29 اکتوبر کو ہمارا پروگرام ہے ختم نبوت کا۔ میری جو کتاب 10ویں جلد آئی ہے یہ 700 صفحات پہ مشتمل، یہ اس میں نے بڑے عجیب موضوع پر میں نے لب کشائی کی، حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر، حضرت عمر کی فضیلت پر، حضرت عثمان کی فضیلت پر، حضرت علی کی فضیلت پر، حضرت معاویہ کی فضیلت پر۔ کسی کی فضیلت پہ 4 خطبے ہیں، کسی پہ 2 خطبے ہیں، کسی پہ 3 خطبے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابوبکر حضرت علی کے تعلقات، حضرت عمر حضرت علی کے تعلقات، حضرت عثمان حضرت علی کے تعلقات، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے تعلقات، اس پر گفتگو کی۔ پھر میں نے گفتگو کی ہے اہل بیت رسول کون، اہل بیت کون ہے۔ یہ جو چکر ہے نا، وہ در والے تھے اور وہ گھر والے، گھر والے اور ہوتے ہیں اور در والے اور، یہ گھر والے کون ہیں بھائی؟ بیٹی اور داماد گھر والے ہوتے ہیں کہ بیوی؟ گھر والی بھی ہے تو عائشہ ہے جی۔ اس پر میں نے گفتگو کی، اہل بیت کا صحیح مصداق کون لوگ ہیں۔ علماء سے تو میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور لیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں مطالعے کے شوقین وہ بھی اس کو لیں۔ قیمت ذرا زیادہ ہے اس لیے کہ تبدیلی آئی ہوئی ہے، تو تصاں میاں علی نے ساڑھے سر تے چاڑی ہوئی، تو یہی کتاب جو پچھلے سال میں نے 150 کی چھپوائی تھی، 1.5 لاکھ کی 1000 کتاب، اس دفعہ وہ 3.5 لاکھ میں چھپی، صرف ایک سال، 350 روپے تو گھر میں پڑی ہے وہ کتاب۔ تو ہم چونکہ اس غرض سے بھی اسے بیچتے ہیں کہ آگے کتاب چھاپیں گے، مثلا تفسیر ہم نے چھاپنی ہے تو ہمیں کچھ رقم وصول ہو جائے گی، تو ہم آگے اور اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے چھپوانے کا۔ تو جن حضرات کو چاہیے وہ باہر سے چند منٹوں میں لے لیں، اس لیے کہ میں فوراً نکلنا چاہتا ہوں، 500 روپے اس کی قیمت ہے۔ جن کو وہ آپ میں باذوق لوگ ہیں وہ وہاں سے لے سکتے ہیں بحث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔